اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا موضوع جوش ملی آبادی کی نظم مناظر سحر ہے۔ اپنی بک کا پیج دیکھیے گا 198۔ ابتدا میں ان کا تعارف دیا ہوا ہے۔ تعارفی نوٹ میں آپ ان کا جو آخری پیراگراف ہے اس کو دیکھیے گا ذرا۔ جوش کو ادبی ماحول ورثے میں ملا۔ انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا تقریباً 9 سال کی عمر سے کی۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن جلد ہی وہ نظم کی طرف مائل ہو گئے۔ نظم نگاری میں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کی عکاسی، انقلابی رنگ اور شباب کی ولولہ انگیزی پائی جاتی ہے۔ اس لیے انہیں شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں سیاسی رنگ بھی ہے اور احتجاجی عنصر بھی نمایاں ہے۔ جوش کو الفاظ پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع تھا۔ ان کے لہجے میں خاص گھن گھرج اور باہو ہے۔ شعری وسائل کے فنکارانہ استعمال سے جوش نے اپنے کلام میں دلکشی اور رہنائی پیدا کی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یقیناً جوش ملی آبادی غزل کے بڑے شاعر، اور غزل کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظم میں بھی اپنی مہارت کو بھرپور منوایا ہے۔ نظم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے اس میں مناظر فطرت کی عکاسی کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، اور اس میں شباب کی ولولہ انگیزی ہے، فطرت سے قریب تر موضوعات ہیں، الفاظ کا برمحل اور برجستہ استعمال ہے، اور اپنے شعری وسائل کو انہوں نے بڑے فنکارانہ انداز میں استعمال کیا ہے۔ فطری رویوں سے قریب ان کی شاعری ہے۔ ان کے اشعار کو پڑھنے سے یوں گمان گزرتا ہے کہ انسان خود فطرت کے روبرو موجود ہے۔ اچھا، ان کی شاعری میں ابھی نظم کی جب ہم پڑھیں گے، قرأت کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب طرح کی اس میں تمثیلی اور مکالماتی کیفیت ملتی ہے، کہ جیسے مناظر کے روبرو ایک مکالمے کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک ڈرامائیت دکھائی دیتی ہے، اور جذبوں کی جو وارفتگی اور برجستگی ہو سکتی ہے فطری رویوں کے ساتھ۔ انسان محبت کے رشتے میں جب استوار ہوتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اندیکھے جذبے، اندیکھے لفظ، رویے کوکھ سے یوں پھوٹتے محسوس ہوتے ہیں جیسے اس کے لیے کوئی کاوش یا محنت نہیں کرنا پڑے، از خود یہ رویے نمو پاتے ہیں، جلا پاتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں ان کی نظم کو تو بات کو سمجھنے میں یقیناً آسانی ہوگی آپ کو۔ مناظر سحر، کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ غور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ روح فضا، روح کی تازگی، رخسار سحر، صبح کے گال۔ اب لفظوں میں جو ڈرامائیت اور جو ایک تمثال کاری ہے، جو اس کا ایک جمالیاتی رویہ ہے، اس کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ یہ نظم محسوس کر کے سمجھنا اور اس کی توضیح کرنا، اس کی وضاحت کرنا زیادہ پرلطف محسوس کریں گے آپ۔ کیا روح فضا، کیسی روح کی تازگی ہے، رخسار سحر، اس کے صبح کے گال کیسے ہیں، کشمیر دل زار ہے، کشمیر حسن کی علامت ہے، جنت بے نظیر کی علامت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح حسین اور دلکش کہ جیسے کشمیر
فردوس نظر ہے، جنت کی صورت دکھائی دیتی ہے یہ صبح. ہر پھول کا چہرہ ارک حسن سے تر ہے، حسن کا پسینہ. جب کسی حسی چہرے پہ پسینے کے قطرے یا شرابور چہرہ ہو تو اس کے چہرے کی تمازت اور اس کی سرخی میں جو ایک بے خودی کی کیفیت ہے، یہ صرف محبت کرنے والے ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے کہ محسوس کرنے والی چیز ہے. اور جو محسوس کرنے والے دل ہیں وہی یہ جان سکتے ہیں. ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، کہ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کسی حور نے اپنے ہنسی جلووں کو آشکار کر دیا ہو، ہر طرف اس کے جلوے بکھرتے دکھائی دیے ہوں. ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ، ہر ناچیز چیز ہو گئی ہے کیونکہ یہ جیسے طور کی اس میں جھلک ہے. تو اس میں دیکھیے کہ انہوں نے خوبصورت تراکیب کا استعمال کیا. ان کے ہاں یقیناً تشبیہات و استعارات ہیں، لیکن یہاں پر جو تراکیب ہیں ان کو ذرا دیکھیے. رخسار سحر، صبح کا گال. تو گال کی خوبصورتی سے اس کی گالوں کا گلابی جو ایک انداز ہے، رنگ ہے، اس میں جو ایک نور سا برستا یا جھلکتا دکھائی دیتا ہے، اس کا ایک اس کا احساس ہے. دل زار، حسین، دلکش، وہ منظر جو دل کو چھو لیتا ہے. ایسے کتنے منظر ہوتے ہیں جن کے سحر میں ڈوب کر انسان اطراف سے بے خبر ہو جاتا ہے. پھر دیکھیے رخ حور کی مانند چہرہ. ٹھیک ہے، تو یہ تراکیب جو ہیں یہ یقیناً مانوی حسن میں اضافہ کرتے ہیں کہ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کہ روح کو تازگی، روح کو پاکیزگی دینے والے جلوے آشکار ہونے لگے ہیں. کہ جیسے جیسے طلوع صبح کی آمد ہوتی ہے، اندھیرے چھٹنا شروع ہوتے ہیں اور صبح کی آمد ہوتی ہے، تو وہ منظر یقیناً ایک دلکشی، ایک خوبصورتی لیے ہوتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روح کو ایک تازگی کا احساس مل رہا ہو. یعنی کہ اس جو صبح کے گال اس قدر سرخی مائل ہوتے ہیں. آپ یہ یوں جانیے کہ جب شفق روشنی پھیلتی ہے تو آسمان پر جو رنگ بکھرتے ہیں ان کو لفظوں میں بیان کرنا کچھ آسان نہیں ہے. تو اس منظر کی جانب اشارہ ہے کہ جیسے جیسے صبح کی آمد ہوتی ہے تو رخسار سحر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، صبح کے منظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، صبح کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا حسن جس سے روح میں ایک تازگی، طمانینت اور تقدس کا احساس اجاگر ہوتا ہے. یہ کیفیت وہ لوگ زیادہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں جو صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں. صبح کے منظر میں کیا خوبصورتی ہوتی ہے، صبح کے مناظر کس طرح انسان کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں. یوں کہہ لیجیے نا جیسے ہپنوٹائز کر لیتے ہیں، یعنی کہ یوں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں کہ کسی اور کی خبر رہتی ہی نہیں. آپ میں سے جو لوگ بہت صبح اٹھنے کے عادی ہیں، ان مناظر کا زیادہ لطف اٹھا سکتے ہیں. کشمیر دل زار ہے، کہ جس طرح کشمیر کی خوبصورتی ہے، جس طرح اللہ پاک نے زمین پر جنت کو اتار دیا ہے، اس طرح کے حسین و دلکش مناظر. فردوس نظر ہے، جنت کا حسن بے مثل ہے. اس حسن کائنات میں کہیں ممکن نہیں ہے. اور مقدر والے لوگ ہی ہوتے ہیں جنت جن کا مقدر ہوتی ہے، یا جنت جن کا مقدر ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اتنے حسین اور دلکش مناظر صبح کی نعمت ہے
کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنت کے جلوے زمین پر اتر آئے ہوں. ہر پھول کا چہرہ عرق حسن سے تر ہے. کہ ہر پھول چہرہ یا ہر پھول کا چہرہ حسین سے حسین تر دکھائی دیتا ہے. اب یہاں دیکھیے عرق حسن، ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ اس پر جو وہ حسن جو حسین ہو، اس پر جب پسینے کے قطرے چمکتے موتیوں کی مانند چمکتے دکھائی دیتے ہیں تو اس حسن کی کیا چمک دمک ہوتی ہے، یا کیا اس میں ایک اپنائیت کا پہلو ہوتا ہے، یہ محبت کرنے والے جان سکتے ہیں. لیکن جو صبح کے جو مناظر عرق حسن لیے ہوتے ہیں، ویسے یوں کہیے کہ جو شبنم کے قطرے پھول کے گال پر پڑے دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی یقیناً حسین سے حسین تر منظر ہے. ہر پھول کا چہرہ، ہر پھول بے مثال ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حسن کا منظر ہے جسے دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اسے دیکھتے چلے جائیں. اس میں نا عرق حسن سے پاکیزگی کا ایک تاثر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ صبح کے لمحے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہر طرح کی گرد، ہر طرح کی آلودگی جو ہے وہ مناظر اس سے پاک ہوتے ہیں، اور پھول تو ہوتے ہی حسین تو ہوتے ہی ہیں، پاکیزگی اور تقدس بھی ان کی ایک قدرت سے کی طرف سے ودیعت کی گئی ایک خوبی ہے. تو کہتے ہیں عرق حسن سے پھول کے جلوے جو حسین سے حسین تر دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی صرف صبح ہی کے سبب، صبح ہی کی نعمتوں کے سبب ممکن ہے. جو چیز، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے. یہاں ایک بات میں ایک بات ہے کہ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ایک داستان لیے ہوئے ہے، وہ ایک کہانی بیان کر رہی ہے. ہر شے میں اثر ہے. کیا کہانی ہے؟ جو اثر لیے ہے، اثر آفرینی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہر بات لفظوں کے سہارے بیان کی جائے. کتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہم بغیر کچھ کہے، بغیر سنے، دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہیں. یہاں پر وہی بات، وہی کیفیت ہے. ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر چیز میں اثر، کہ جو چیز بھی ہے وہ خاموشی کی زبان لیے ہوئے ہے، لیکن اس خاموشی کی زبان میں ایک داستان ہے. اور وہ کون محسوس کرتا ہے؟ جو مناظر فطرت سے قریب زندگی بسر کرتا ہے، جس کی زندگی مناظر حسن سے قریب تر ہے، مناظر فطرت سے قریب تر ہے. وہ یہ جان سکتا ہے کہ صبح کے جلوے خاموشی کی زبان میں کیا داستان محبت بیان کرتے ہیں. ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ. جس طرف دیکھیے، حور ہمارے ہاں بے مثال حسن کا ایک استعارہ ہے، اور لفظ حور سے ایک کہہ لیجیے کہ حسن و زیبائش، حسن و پاکیزگی اور حسن و رنگ کے معنی جہاں لیے ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے. حور محض ایک لفظ نہیں، ایک اگر یہ کہیں کہ تلمیحاتی انداز میں ایک داستان لیے ہوئے ہے تو بے جانا ہوگا. تو کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہر ذرہ چیز ناچیز میں ہے. کائنات کا ایک ذرہ ذرہ ہے، ناچیز ہے، بے وقت ہے، لیکن رخ حور کا شعلہ، لیکن اس میں حور کے رنگ جھلکتے دکھائی دیتے ہیں کہ اس میں بھی ایک پاکیزگی ہے، حسن ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے. ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ. تلمی کا تعلق ہے نا، وہ کوہ طور کی تلمی آپ نے اس سے پہلے پڑھی بھی ہے. اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کے جلووں کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور تجلیات الہی ظاہر بھی ہوتی ہیں. اور وہ داغ والی بات کہ وہ تھا تو جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ
نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا، کہ وہ تو جلوہ آرا تھا، اس کے جلوے تو جلوہ آرا تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو ان جلووں کو دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ وہ یہی بات، ہر ذرہ اتنا چیز میں طور کا شعلہ، صرف دیکھنے والی آنکھ طور کے شعلے سے آشنا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنے والی آنکھ کون سی آنکھ ہے؟ جو مناظر فطرت سے قریب زندگی بسر کرتی ہے، وہ دیکھنے والی آنکھ۔ مناظر فطرت سے قریب جو آنکھ ہے، یا وہ لوگ جو مناظر فطرت سے قریب زندگی بسر کرتے ہیں، جو صبح سحر اٹھتے ہیں، وہ لوگ بہتر طور جو ہے وہ ان مناظر صبح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اس کے معنی و مفاہیم کو جان سکتے ہیں۔ دوسرا بات دیکھیے گا، وہ پہلے بند کے پس منظر میں وہ جلوہ سحر آپ نے اگر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، حفیظ جالندھری کی نظم ہے کہ چلا ستارہ سحر سنا کہ صبح کی خبر، زمین پہ نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا۔ تو یہ اسی طرح کی ایک نظم حفیظ جالندھری نے بھی جلوہ سحر کے نام سے لکھی ہے، اگر وقت میسر تو اس کو ضرور پڑھیے گا۔ بڑی خوبصورت نظم ہے اور اس پہ بھی مناظر صبح کو بڑے منفرد انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لرزش و ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سفیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان و جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے۔ بہت خوبصورت تشبیہات، استعارات اور تراکیب کا استعمال اس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لرزش و ستاروں کی، لرزش کانپنا کس کا؟ ستاروں کا، ستاروں کی لرزش، اور اس لرزش میں جو ذروں کا تبسم ہے وہ قابل دید ہے۔ آپ اس کا ایک تمثیلی سا ایک روپ سامنے لائیں کہ حسین چہرہ جو ہے وہ لرزش لیے ہو اور اس پہ تبسم کے جلوے بھی آشکار ہوں، تو اس حسن میں، اس کے جلووں میں کیا کمال ہوگا۔ اس پیرائے میں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ لرزش و ستاروں کی، ذروں کا تبسم، ستارے لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اب ان کا کانپنا کیوں ہے؟ ان کا کانپنا در حقیقت ٹمٹمانا ہے۔ ٹمٹمانا کس پیرائے میں؟ کہ جب ستارے صبح کی آمد ہوتی ہے تو آسمان پر تاریکیاں چھٹنے لگتی ہیں، یا ان پر ایک لرزش، ایک خوف کا ایک پہلو سا دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ ڈوب سکتے ہیں۔ ذروں کا تبسم، ذرے کائنات کے ذرے چمکتے ہیں، چمکتے مسکراتے ہیں کہ اب ان کا راج ہونے کو ہے۔ چشموں کا وہ بہنا کہ فدا جن پہ ترنم۔ موسیقی اپنے اندر ایک جاذبیت ضرور رکھتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے، لیکن اس رویے سے کسی کا انکار ممکن نہیں ہے کہ موسیقیت انسان پر اثرات ضرور مرتب کرتی ہے۔ کچھ ہوتا ہے جب موسیقی سنتا ہے انسان تو یقیناً دل و دماغ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ چشموں کا وہ بہنا، کہ جب چشمے بہتے ہیں تو کتنے فدا قربان کر دیا جائے، کس کو؟ موسیقیوں کو، کتنی موسیقیت اس پر نچھاور ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو چشموں کے بہنے کی موسیقیت ہے، ردم ہے، اس جیسی موسیقی کانوں کو بھلی کہاں معلوم ہوگی۔ وہ جل ترنگ بجتے ہیں نا، وہ اس میں بھی جل ترنگ بھی ایک پانی کا ساز ہے جس پر مہارت رکھنے والے وہ پانی کے برتن رکھ کر اس میں وہ موسیقی وہ ساز بجاتے ہیں، اس کا اپنا ردم ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ کہ جو جھرنے بہہ رہے ہوتے ہیں نا، آبشار گر رہی ہوتی ہے، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو جب ان مناظر فطرت کے آپ قریب ہوں تو جو آپ کو موسیقیت ملے گی وہ کسی
انسان کی تخلیقی موسیقی سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ گردوں پہ سفیدی و سیاہی کا تصادم، سفیدی سیاہی تاریکی، گردوں آسمان پر اس لمحے، کب؟ جب ستاروں پر لرزش ہوتی ہے۔ تو اس لمحے کیا ہوتا ہے جی کہ آسمان پر سفیدی اور سیاہی کے ایک تصادم ہوتا ہے، ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیاہی جو ہے، تاریکی جو ہے، شب کی جو تاریکیاں ہیں وہ غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کے مقابل صبح کی آمد، صبح کی سفیدی، صبح کا ستارہ صبح کی آمد کی خبر دے رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جو سورج کی روشنی ہے وہ شب کی تاریکیوں پر حاوی آ رہی ہے۔ طوفان و جلووں کا ایک طوفان ہے، صبح کے جلووں کی آمد ہے، اطراف فطرت میں مناظر فطرت کے جلووں کی آشکار ہونے کا ایک دلفریب منظر ہے۔ وہ نغموں کا تلاطم کہ ایک نغموں کے طوفان کی، ایک سیلاب کی صورت آمد، یعنی کہ صبح کی آمد اپنے اندر کتنے ہی نغموں کی موسیقیت لیے ہوتی ہے، جس کے مقابل شب کی تاریکیاں مغلوب ہیں۔ اڑتے وہ گیسو و نسیم سحری کا، صبح کی ہوا میں جو ہے وہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شانوں پر جو نسیم صبح کے گیسو ہیں، زلفیں ہیں، وہ بکھری ہوئی ہوں، یعنی کہ صبح کی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہ چھو کر جب گزرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی حسین تر کے زلفیں جو ہے وہ چھو کر گزری ہوں، اور وہ اپنا ایک دل فریب رویے سے انسان کو ہمکنار کر رہی ہوں۔ شانوں پہ پریشان ہے یا بال پری کے، یوں گمان گزرتا ہے کہ جیسے شانوں پر نسیم سحری کی زلفیں ہیں یا کسی پری کے بال ہیں، یعنی کہ یہ صبح کے جو مناظر ہوتے ہیں یا صبح کی جو بعد صبح کی آمد ہوتی ہے، اس کے جلوے، اس کی نورانی رویوں کا جو ایک چھو کر گزرنا ہے، وہ انسان پر ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ پری اگر ایک ہمارا تمثیلی رویہ ہے یا روایت ہے یا داستانوی ایک انداز ہے، اور ہماری داستانوی جو کہہ لیجیے کہانیاں ہیں، اس میں ایک پری ایک انتہائی خوبصورت حسین چہرہ رکھنے والی ایک صرف نازک ہے، جو انسان پر بڑے خوشگوار تاثر مرتب کرتی ہے۔ اب اس کے حسین بال اگر انسان کو چھو کر گزریں گے تو اس پر کیا سحر، اس پر کیا یہ کیفیت طاری ہوگی، اس کا لفظوں میں بیان ممکن نہیں ہے، صرف احساس رکھنے والے لوگ ہی اس سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صبح کے مناظر ہوتے ہیں وہ مکمل انسان کو اپنے سحر میں، اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ ان مناظر صبح کے حسن سے آشنا ہونے کی صرف سے امکنار ہوں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔